بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ ہم بات کر رہے ہیں سورہ مریم کی۔ سورہ مریم پارہ نمبر 16 میں ہے۔ رکوع اس میں 6، کل آیات 98، کلمات اس میں 780، حروف اس میں 3780 ہیں۔ آیت نمبر 22 اور 23 کا ترجمہ یہ ہے کہ اور مریم اس بچے سے حاملہ ہو گئیں اور وہ اسے لے کر دور مقام پر چلی گئیں۔ جناب مریم سلام اللہ علیہا قصبہ ناصرہ میں جو ملک شام کے علاقہ گلیل میں واقع ہے رہا کرتی تھیں، مگر زمانہ حمل میں بیت اللحم میں آ گئی تھیں جو ناصرہ سے 1 میل دور ہے۔ اگر جناب مریم سلام اللہ علیہا کی یہ موت کی تمنا بدنامی کے خوف سے تھی کہ میں اتنی بڑی بے عزتی پر صبر نہ کر سکوں گی اور اس طرح بے صبری کے گناہ کی مرتکب ہو جاؤں گی، تو ایسی تمنا شرعاً ممنوع نہیں ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے کسی نہ کسی مصیبت اور امتحان میں مبتلا کرتا ہے تو اس کو اپنا منتخب یعنی برگزیدہ بنا لیتا ہے، لیکن اگر اس پر شکر کرتا ہے تو بہت ہی بڑے مراتب سے بھی نوازتا ہے۔ پھر زچگی کا درد انہیں کھجور کے تنے کی طرف لے آیا۔ کہنے لگیں، اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور صفحۂ فراموشی میں کھو چکی ہوتی۔ ایک با عفت اور با غیرت دوشیزہ کے ہاں بن شوہر بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا یہی حال ہونا چاہیے جس کا اظہار جناب مریم سلام اللہ علیہا کر رہی ہیں۔ سامعین گرامی، یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جناب مریم سلام اللہ علیہا کو علم تھا کہ یہ بچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزانہ طور پر پیدا ہو رہا ہے تو انہیں گھبرانا نہیں چاہیے تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے مطمئن ہو جانا چاہیے تھا۔ تو اس کا جواب جناب ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی روایت میں ملتا ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام نے اس پریشانی کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ یعنی کیونکہ مریم سلام اللہ علیہا سمجھتی تھیں کہ ان کی قوم میں کوئی فہم و فراست کا مالک شخص نہیں ہے جو مریم سلام اللہ علیہا کو اس بدنامی سے بچا لے۔ یہ بحار الانوار کا ایک حوالہ ہے جو کہ جس کی عربی میں نہیں پڑھ سکی ہوں، لیکن میں اس کے حوالے کی آپ کو لکھ دوں گی یہاں پر۔ بہرحال یہ تھا سورہ مریم کی آیت نمبر 22 اور 23 کا ترجمہ۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ سورہ مریم کی مزید دوسری آیات کے ترجمے کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔